بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا مولانا محمد مهدي الموعود قد جاء صلی اللہ علیہما وآلہما واصحابہما اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی ایک خصوصیت کو واضح فرمایا ہے۔ سورہ شورى اس میں 13 نمبر کی آیت میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ ما ینیب۔ اللہ تعالی اللہ یہدی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس آیت شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، سلیکشن کرنے کے معنوں میں، انتخاب کرنے کے معنوں میں۔ واللہ یجتبی من یشاء، جس کو چاہے چن لے، یہدی الیہ من ینیب، اور جس کو چاہے اپنی طرف رہنمائی کرے، اپنی طرف ہدایت کرے۔ تو یہ جو آیت شریفہ ہے اس قدر عظیم شان ہے کہ اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سے توہمات اور خیالات اور ہمارے خود ساز عقیدے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری دنیا میں جس کو چاہے منتخب کر لیں۔ تو اب آپ دنیا پر نظر ڈالیے تو ملک چین میں چینی رہتے ہیں، جاپان میں جاپانی رہتے ہیں، پھر ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں، ایران اور عربستان میں رہتے ہیں، یورپ کے ملکوں میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں۔ بہرحال انسان ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، مشرق سے مغرب تک۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان میں سے جس کو چاہے منتخب کرے اور اپنا راستہ بتائے۔ اپنا راستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دیتے ہیں اور وہ شخص اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں نسل، نسب یا مذہب یا مقام، ان میں سے کسی بات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیر معمولی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خدا کی قدرت کو محدود کر دینا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودی جماعت، اس کا یہ خیال ہے کہ پیغمبری صرف اسی نسل کی حد تک ہے، اس نسل کے سوا کہیں اور پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر بھیجوں گا. تو یہودیوں نے بھائی کا مطلب انتہائی قریبی طور پر، یعنی ایک بھائی کا دوسرا بھائی، ایسا شمار کر لیا. وہ اس بات پہ نہیں گئے کہ نسل انسانی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی ہوتی ہیں. تو یہودیوں کا عقیدہ یہی رہا کہ پیغمبر صرف انہی کی جماعت میں ہو سکتا ہے، اس کے باہر نہیں ہو سکتا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ آپ بنی اسماعیل تھے، بنی اسرائیل نہیں تھے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پیغمبر کے آنے کی خوشخبری سنائی. اس وقت بھی یہی ہوا کہ عیسائی یہ سمجھتے رہے کہ وہ پیغمبر ان میں سے کہیں ہوگا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ پیغمبر عرب میں پیدا ہوئے. تو اس طرح سے بنی اسرائیل کا جو نسبی خیال تھا وہ دور ہو گیا، یعنی غلط ثابت ہوا. اور عیسائیوں کا خیال ہندوستان میں بھی سنبھل دیش میں وشنو داس کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی کی گئی. وشنو داس کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں، خدا کا بندہ. سنبھل دیش ایک علامت ہے مدینہ شریف کی طرف اشارہ کرنے والی. بہرحال اس میں اللہ کے بندے کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی ہوئی. تو ہوا یہ کہ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص زمین میں اور خاص لوگوں ہی میں طالب مولا کو پیدا کرتا ہے، اس سے ہٹ کر کے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مثلا جنت میں وہی جانے والے ہیں، دوسرے کوئی نہیں جائے گا. چنانچہ یہودی یہی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد نصارہ نے بھی یہی کہنا شروع کیا کہ بھئی جنت میں ہم جائیں گے، ہمارے سوا کوئی دوسرا نہیں جائے گا. بہرحال اس طرح سے عام جو خیالات ہیں اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کا جو اصول اور فائدہ ہے کہ واللہ یجتبی من یشاء الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی طرف کا راستہ بتا دیتا ہے اور اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے. وہ یہدی الیہ من یشاء، اور اپنا راستہ اس کو بتا دیتا ہے. تو اب اس کی جو مثال ہے حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک واقعے سے ہوتی ہے، اور وہ واقعہ میاں حاجی مالی کے واقعے کے نام سے مشہور ہے اور آپ اس سے واقف ہوں گے. لیکن آج میں مخصوص طور پر اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام حج سے فارغ ہو کر کے گجرات تشریف لائے اور احمد آباد کا جو مقام ہے وہاں تشریف لائے. اور احمد آباد میں ایک مسجد مشہور ہے، تاج خان سالار کی مسجد. تو اس مسجد میں کہتے ہیں کہ آپ 1.5 سال تک مقیم رہے. اس مسجد میں جو آپ کا واضح بیان ہوتا تھا وہ اتنا دلکش ہوتا تھا کہ لوگ سننے کے لیے جمع غفیر کے طور پہ جمع ہو جاتے تھے، اور جب مسجد میں جگہ نہ ہو تو بازو مکانوں کی چھت پر بیٹھ کر سنتے تھے، اور جب وہاں نہیں ملتی جگہ تو درختوں کے اوپر چڑھ جاتے اور وہاں سے واز آپ کا سنتے تھے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا. اور یہیں پر 903 میں آپ نے مہدیت کا دعویٰ بھی کیا. بہرحال مہدی علیہ السلام احمد آباد میں تاج خان سالار کی مسجد میں مقیم تھے، اور یہاں ایک واقعہ پیش آیا.
اسی احمد آباد میں ظاہر ہے کہ ہندو مسلمان سبھی رہتے تھے اور رہتے ہیں. تو ایک مالی تھا، باغ میں کام کرتا تھا، پانی پہنچاتا تھا. تو وہ مالی مر گیا. اس کو ایک لڑکا تھا، اس نے اس لڑکے کو اپنے بھائی کے حوالے کیا. خیر وہ خود ختم ہو گیا. تو اب اس لڑکے کے چچا نے، ظاہر ہے وہ باغبان تھے، مالی کا کام کرتے تھے، باغ کے کاموں میں لگا دیا، کیاریاں بنانا اور درختوں کو پانی پہنچانا، باغ کی دیکھ بھال کرنا. لیکن اس بچے کی بات عجیب و غریب یہ دیکھی گئی کہ کسی جھاڑ کے نیچے جاتا اور بیٹھ جاتا اور گم ہو جاتا خیالات میں اور جذبے میں. تو یہ جذبے میں گم ہو جانا یہ بڑی عجیب و غریب علامت ہے، اور یہ دراصل خدائی انتخاب کی علامت ہے. اس موقع پر ایک بات میں آپ کو یہ یاد دلاتا ہوں جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے، اور وہ یہ کہ جب مہدی علیہ السلام ابھی شیرخوار فرزند تھے، بچے تھے، اور آپ کی والدہ کی گود میں پرورش پاتے تھے، تو اور دوسرے بچے جیسے روتے ہیں آپ بھی رو دیتے تھے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں شیرخوار روتے ہیں، آپ بھی روتے تھے. تو جب مہدی علیہ السلام ایک شیرخوار بچے کے طور پر روتے تھے تو اطراف میں جو لوگ رہتے، جو آپ کا رونا سنتے، آپ کا گریہ سنتے، ان پہ ایک طریقے کا جذب جاری ہو جاتا تھا تھوڑی دیر کے لیے. وہ لوگ گم ہو جاتے تھے خدا کے خیالات میں اور بے تعلق ہو جاتے تھے اس ساری دنیا سے. تو مہدی علیہ السلام کا گریہ یعنی رونا، اور پھر اس رونے میں جذب اور کشش اور کیفیت، یہ ہم شروع سے ہی دیکھتے ہیں. یعنی مہدی علیہ السلام کی یہ جو علامت ہے شروع سے آخر تک آپ ان کی سوانح حیات میں پائیں گے. خیر اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا، بنایا تھا. امام معصوم ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، امام مہدی بنایا، موعود بنایا، سب کچھ. لیکن ان سے ہٹ کر کے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے اب جس بچے کے مالک کے بچے کا میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی ایک ہندو شخص اور اس کا بے ماں باپ کا بچہ، اس پر جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. جس جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتا بس گھنٹوں جیسے مراقبے اور دھیان میں بیٹھ جاتا. اب اس کا چچا فارغ ہو کے آتا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس بچے نے درختوں کو پانی دیا ہے یا نہیں، تو دیکھتا کہ وہ گمسم بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہوشیار کرتا. تو اکثر و بیشتر جب یہ دیکھا گیا کہ وہ یہ کام نہیں کرتا ہے تو اس کا چچا اس سے ناراض ہو گیا اور اس کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا. اب یہ جو بچہ ہے مالی کا شہر بھر میں گھومتا تھا، کچھ مانگ کے کھا لیتا تھا اور پھر اپنی اسی جذب کی کیفیت میں رہتا تھا. تو ایک واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ اتفاقاً ایک ہندو شخص مر گیا، اور پھر جیسا کہ ہندوؤں کا قاعدہ ہے کہ مردے کو جلا دیتے ہیں، تو اس کے جلانے کی تیاریاں ہوئی. اس کے ساتھ یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ اس کی بیوی ستی ہونا چاہ رہی ہے. تو یہ بات جب شہر میں پھیلی تو ساری خلائق جمع ہو گئی ستی کو دیکھنے کے لیے. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ستی کا کیا مطلب ہوتا ہے. بہرحال وہ مردے کو لایا گیا اور رکھا گیا، تو چتا چن دی گئی، لکڑیاں جما دی گئی، اور اس کے بعد اس مرنے والے کی بیوی کا انتظار ہو رہا تھا، وہ آئی. تو کس انداز سے وہ عورت آئی
دلہن بن کر کے آئی. جیسے عورتوں کی شادی ہوتی ہے ان کو دلہن بنایا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ مانگ میں سندور دیتے ہیں, آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں اور اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور زیور وغیرہ جو بھی ہے بن کے سنور کے, تو وہ عورت اپنے گھر سے بن کے سنور کر کے آئی. اب سب لوگ اس کو دیکھ کے جے جے کار پکارنے لگے. خیر وہ آئی, آنے کے بعد وہ چتا جمی ہوئی تھی اس پر چڑھ کر کے بیٹھ گئی. جب وہ عورت چتا کے اوپر بیٹھ گئی آلتی پالتی تو اس کی گود میں وہ میت کو رکھ دیا گیا, یعنی اس کے شوہر کی جو مردہ لاش ہے اس عورت کی گود میں رکھ دی گئی. اس کے بعد اطراف میں گھی چھڑکا گیا پوری چتا کے اوپر اور اس کو آگ لگا دی گئی اور لوگ چیخنے لگے, چلانے لگے, اوم کا پکارنے لگے, بہرحال جو بھی قاعدہ ہے. اور وہ عورت اپنے شوہر سے گود میں لیے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بیٹھی ہے اور چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے اور شعلے بلند ہوتے جا رہے ہیں. تو ستی ہونے کا جو اعلان ہوا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک بڑی مخلوق جمع ہو گئی تھی. تو یہ مالی کا بچہ بھی گیا دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے ستی. تو دیکھ رہا تھا کہ عورت نے شوہر کی لاش کو گود میں لے لیا ہے اور آگ کے شعلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں بغیر وہ تکلیف کے اظہار کیے ہوئے ہنسی خوشی سے بیٹھی. اتنے میں اس بچے نے دیکھا کہ اس کے بازو ایک شخص کھڑا ہوا ہے, ہندوانی لباس ہے اس کا اور سر پہ خشخا ہے اور سب کیفیت جو کسی ہندو پنڈت کی برہمن کی ہوتی ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اور اس آدمی نے بچے کو دیکھا اور بچے نے اس آدمی کو دیکھا تو اس آدمی نے ایک چیخ ماری اور چیخ مار کر کے, ظاہر ہے کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے احمد آباد میں ہندو علاقے میں اور ان کی زبان میں, لیکن ہمارے لوگوں نے جب اس واقعے کو لکھا, مہدی علیہ السلام کی سان عمری میں اس واقعے کو لکھا تو فارسی زبان میں لکھا اور وہ جو آدمی برہمن کھڑا ہوا تھا وہ جو کچھ بھی زبان سے کہہ رہا تھا اس کو بھی فارسی میں لکھا. تو کہتے یہ ہے کہ بصوت اعلیٰ آہ زدن, وہ جو برہمن لڑکے کے بازو کھڑا تھا اس نے ایک زور سے چیخ ماری اور بہار تضرع و رقت نہایت کردہ گفتن, اور بڑی عاجزی کے ساتھ اور لرزتے ہوئے روتے ہوئے اس نے کہا کہ الہی بسود عشق تو توفیق بخش, اے بھگوان, اے پربھو, اے خدا, تو اپنی محبت کی توفیق ہم کو دے. یہ بچہ سن رہا ہے تا از برائے تو جان و تن در بازم, تاکہ میں بھی تیرے واسطے اے اللہ اپنی جان اور اپنا تن قربان کر دوں تیرے راستے میں. اور برائے لکھائے تو در کوشم, اور تیرے دیدار کو میں دیکھنے کی کوشش کروں. وہ جام عشق تو بنوشم, اور تیری محبت کی شراب میں پیوں. ذیل عطائے تو برپوشم, اور جو تو اپنی عنایت اور مہربانی سے جو کپڑے مجھے دے میں اس کو پہنوں. جام عشق تو بنوشم, ذیل عطائے تو برپوشم. ای زن جانے خود بری مردہ دانستہ فدا کر. یہ جو عورت ہے اس مردہ شخص کے لیے اپنی جیتی جاگتی جان کو قربان کر رہی ہے. یعنی اس کو اپنے شوہر, اپنے شریک حیات سے اتنی محبت ہے کہ جب وہ دنیا میں نہ رہے تو وہ عورت بھی نہیں چاہتی کہ میں رہوں. اور یہ معلوم ہے اسے کہ مردے کو جلایا جاتا ہے, تو اس عورت نے قبول کر لیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جل جاؤں گی, اس کے بغیر نہ رہوں گی. لہذا لوگوں نے اس کو جلایا اور وہ جلنے لگی
تو اس برہمن نے کہا بچے کو سناتے ہوئے کہ ایزن جانے خود بری مردہ دانستہ فدا ساتھ. اس عورت کو تو دیکھو، مردے کے لیے اپنی جان قربان کر رہی ہے. وہ برائے محبت از محبت عشق مجازی تنے سوختہ خاکستر کرتا، اور یہ تو محض عشق مجازی ہے، دنیاوی محبت ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو جلا کے وہ خاک کر رہی ہے وہ عورت. اب فرماتے ہیں ہم چنا برائے خدا خالق کل شیء و رازق کل حی ولم یزل ملکہ وحدہ لا شریک لہ. تو کہتے یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ برائے خدا، کہ خدا کے واسطے، کون ہے خدا؟ خالق کل شیء، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، اور رازق کل حی، ہر زندہ رہنے والے کو رزق پہنچانے والا، وہ لم یزل ملکہ، اور اس کا جو ملک ہے خدا کا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ذات وہ کسی کے جان و تن خدا فضا ساختہ کہ لذت و تربیت یافتہ. اور جب کوئی شخص اس ایک خدا پر اپنی جان قربان کر دے گا تو اسے کتنی لذت، کتنی محبت اور کتنی کیفیت حاصل ہوگی. کم ہمت عظیم سوختہ شدان. لیکن یہ جو عورت ہے یہ ہم سب سے بڑھ گئی کہ ایک مردہ کے لیے جان دے دی، اور ہم زندہ خدا کے لیے کچھ کرنے سے قاصر ہیں. یہ کہا وہ اس برہمن نے، اس آدمی نے، اور پھر وہ غائب ہو گیا. یہ بچہ سن رہا تھا ان تمام باتوں کو کہ ہمیں خدا کو دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، خدا کی طلب کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہیے. اس عورت کو دیکھو کہ ایک مردے کے لیے اپنی جان دے رہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ مردہ محض مردہ ہے، لیکن ہم اس عورت سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنی جان خدا کے لیے نہیں دیتے. وہ صاحب غائب ہو گئے سنانے والے. یہ بچہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کرنا چاہیے. تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بھئی یہ خدا کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا بھئی خدا جو ہے وہ ملک عرب میں رہتا ہے، وہاں اس کا ایک گھر ہے، اور ہر سال لوگ اس کی یاترا کو جاتے ہیں، حج کرنے کو جاتے ہیں، وہاں جانے پر خدا ملتا ہے. اس نے کہا پھر میں کیسے جاؤں، مجھے تو معلوم نہیں. اسی حال میں ادھر سے ادھر پھر رہا تھا تو ایک دن ندی کے کنارے وہی برہمن صاحب اس کو ملے اور پوچھے کہ بچے تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب میں خدا سے محبت کرنا چاہتا ہوں، خدا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن خدا رہتا ہے مکے میں اور حج کے لیے مسلمان لوگ جاتے ہیں، تو میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ بھائی خدا کو پانے کے لیے تجھے کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ طریقہ میں